بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام سچ بات کے ساتھ دوسرے مرزا حاضر خدمت ہے۔ آج ہم علامہ اقبال کے مفکر پاکستان علامہ اقبال کے شہر سیالکوٹ میں موجود ہیں، اور اس میں بھی جو چیمبر آف کامرس کے سیالکوٹ کے جو صدر ہیں ان کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے ہیں تاکہ ان کا کیونکہ خراج تحسین پیش کریں، اس حوالے سے بھی کہ وہ علامہ اقبال کا شہر ہے، اس حوالے سے بھی کہ وہ پاکستان کے لیے بڑی خدمات انجام دے رہے ہیں ان کا، اور پھر اس حوالے سے بھی ہم نے یہ کیا کہ جب ہم کراچی سے چلے تو ہم نے ایئر سیالک کو استعمال کیا اپنی محبت کے اظہار کے طور پر، اگرچہ ہمارے پاس دوسرے آپشن موجود تھے، لیکن ہم نے یہ خیال کیا کہ تو ہمارے جو صدر ہیں قیصر اقبال بریال صاحب جو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، صدر محترم آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بہت شکریہ دیا، اور بہت شکریہ آپ کا فرمائیے۔ آپ پہلے تو میں آپ یہ چاہتا ہوں کہ جو سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کی جو اچیومنٹس ہیں اس وقت جو دنیا بھر میں مانا جاتا ہے کئی حوالوں سے، ان حوالوں کو آپ ذکر کر دیجیے، اور پھر اس کے بعد میں ہم دوسرے سوالات آپ سے کرنا چاہیں گے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، بڑی خوشی ہوئی آپ تشریف لائے ہیں، اور اس سے زیادہ خوشی ہوئی کہ آپ ہماری اپنی ایئر لائن پہ آئے ہیں، ایئر سیال پہ، اور ایئر سیال از ون آف دا پروجیکٹ جو سیالکوٹ نے اچیو کیا ہے، انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے جو آپ نے ریفرنس دیا سیالکوٹ شہر کا، بہت سارے پروجیکٹ ہم نے کیے ہیں، بہت ساری چیزیں ہم نے کی ہیں، بڑی اچیومنٹ بھی ہیں، لیکن کسی بھی اس پروجیکٹ کا ہمیں اتنا فخر نہیں ہے شہر اقبال کا ہونے کا جتنا ہمیں شہر اقبال کے باسی ہونے کا فخر ہے۔ تو ہمارے لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو نام ہے اس شہر سے جڑا ہوا، کہ وہ اس شہر کے سپوت ہیں، وہ سب سے بڑا ہمارا تعارف ہے، اور اس پہ ہمیں زیادہ خوشی ہوتی ہے بجائے اس کے کہ ہم اپنے آپ جو اپنی اچیومنٹس ہیں یہ اتنی اللہ کا اس پر آپ کا کرم یوں ہے کہ آپ کو اس نے اس زمین کو زرخیز کر دیا، آدم کے حوالے سے بھی اور صنعت کے حوالے سے صنعت کے حوالے سے بھی۔ انہی کے حوالے سے میں ایک چھوٹی سی بات پہلے شیئر کرتا ہوں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پہ بڑے ہمارے پاس پہلے سے نشانیاں موجود ہیں۔ اقبال منزل ہے، اور ان کی بہت ساری ایسی یادداشت جو یادیں ہیں یہاں پہ اس شہر میں جو جڑی ہوئی ہیں، لوگ ان کے لیے آتے ہیں، لوگ ان کو دیکھتے ہیں ملنے کے لیے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کے والدین یہاں پہ مدفین ہیں دونوں، نور محمد صاحب، جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کی والدہ محترمہ امام بی بی، وہ بھی یہاں پہ۔ تو ہم نے پہلی بار جو سیالکوٹ میں گورنمنٹ نے ایک وومن یونیورسٹی بنائی ہے سیالکوٹ میں، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فار وومن، اور اس کا جو نیا کیمپس بنا ہے جہاں پہ وہ ابھی شفٹ ہوگی، وہ جو ہے نا 200 ایکڑ جگہ، وہاں پہ بڑا شاندار قسم کا کیمپس وہاں پہ بن رہا ہے وومن یونیورسٹی کا۔ تو اس کے لیے ہم نے درخواست دی تھی گورنمنٹ سے کہ اس کا نام جو ہے وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ صاحبہ کے نام پہ رکھا جائے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی رہی ہے یہاں پہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کہ وہ گورنمنٹ نے ہماری بات مان لی ہے۔ بڑی بات کر لی ہے ہمارے چیمبر صدر صاحب نے، قیصر اقبال بریال صاحب نے، یہ ہمیں اطلاع دے رہے ہیں، یہ بریکنگ نیوز سمجھ لیں کہ وہ علامہ اقبال صاحب کی والدہ محترمہ کے نام سے یونیورسٹی کا جو کیمپس بنا رہے ہیں، تو اب اس کا نام ہے امام بی بی کیمپس، تو ہمیں اس پہ فخر ہے۔ واپس آتے ہیں اپنے شہر کی طرف۔ آپ کو پتہ ہے کہ ماشاءاللہ سیالکوٹ کی مٹی بڑی زرخیز ہے، جہاں پہ اس نے علامہ اقبال جیسے سپوت اور فیض احمد فیض جیسے ادبی لوگ بھی پیدا کیے، اس کے ساتھ ساتھ بزنس میں الحمدللہ سیالکوٹ نے بڑا نام کمایا۔ ہمارے شہر کی 5-6 ایسی پروڈکٹس ہیں جو پوری دنیا میں بکتی ہیں، اور وہ پوری دنیا میں بڑی یونیک ہیں، اور آپ جہاں بھی جائیں گے وہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، اور وہ پاکستانیوں کے لیے اور پاکستان سے محبت کرنے والے لوگوں کے لیے بڑا باعث اطمینان ہوتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس پہ میڈ ان پاکستان لکھا ہوا ہے۔ سب سے نمبر 1 تو ہمارا فٹ بال ہے جو پوری دنیا میں کھیلا جاتا ہے، پوری دنیا میں مشہور بھی ہے، پاکستان کے، ہاں ورلڈ کپ، ہاں پاکستان میں یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری ٹیم، ہاں وہ قدر نہیں ہے اس کی، لیکن الحمدللہ پوری دنیا میں ہمارا نام ہے۔ پھر اس کے بعد ہم سپورٹس ویئر بناتے ہیں، بہت سارے دوست ہمارے سپورٹس ویئر کا کام کرتے ہیں، میں خود بھی وہ بزنس ہے میرا، فٹ بال بھی بناتے ہیں۔ کس طرح سے ہم ڈیفائن کریں گے سپورٹس ویئر؟ سر آپ جو ٹیمیں دیکھتے ہیں فٹ بال، وہ یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے فٹ بال سے بھی، وہ اس لیے کہ ایک فٹ بال کھیلا جا رہا ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے نا گراؤنڈ میں، اور 22 لوگوں نے یونیفارم پہنا ہوتا ہے،
ٹھیک ہے آپ بناتے ہیں. اور 3 ریفری بھی ہوتے ہیں, انہوں نے بھی یونیفارم پہنا ہوتی ہے. تو 25 لوگ جو اس کو کھیل رہے ہوتے ہیں وہ سارے نے یونیفارم. تو ہمارے لیے وہ بہت بڑا بزنس ہے. وہ بھی الحمدللہ اب سیالکوٹ میں آپ بناتے ہیں. سیالکوٹ میں وہ بھی بہت بڑی انڈسٹری بن گئی ہے اب کہ فٹ بال کے ساتھ ساتھ جو ٹیمیں کھیل رہی ہیں ان کے کپڑے بھی. معلوم نہیں تھا کہ یہ اس کا جو آپ نے نیا کہا کہ اسپورٹس ویئر جو ہے جی جی یہ آپ نے ایک نیا اسپورٹس ویئر پچھلے عام لوگوں کو نہیں معلوم. ہاں پچھلے 15 سال سے یہ ون آف دا فاسٹ گروئنگ انڈسٹری ہے ہماری اسپورٹس ویئر کی. اس لیے کہ ہمارے پہلے سے کسٹمر موجود ہیں جو فٹ بال لیتے تھے, تو ظاہر ہے وہ کپڑے کہیں اور سے لیتے تھے. تو اب ہم نے ڈائیورسیفائی کی ہے اپنی انڈسٹری اور ہم نے کہا جی سیالکوٹ میں یہ کپڑے بھی بن سکتے ہیں. تو الحمدللہ بڑی بڑی ٹاپ کی کمپنیز ہیں جو سیالکوٹ میں, بڑے بڑے برانڈز ہیں جو سیالکوٹ سے وہ یونیفارم لے رہے ہیں, اور پوری دنیا میں جو بڑے بڑے پلیئرز ہیں وہ سیالکوٹ کی یونیفارم بھی پہنے, اور اس پہ میڈ ان پاکستان لکھا ہوتا ہے یونیفارم کے اوپر بھی. مبارک. ہاں یہ دوسری ہے. پھر اس کے علاوہ ہماری سرجیکل انسٹرومنٹ کی تیسری انڈسٹری ہے سرجیکل انسٹرومنٹ کی. اس میں بھی ماشاءاللہ سرجیکل انسٹرومنٹس تو ایسا ہے کہ اس میں جو بیسک اس کا ایکوپمنٹ ہے سارا, وہ تو آلموسٹ 60-70% پروڈکشن پاکستان میں ہوتی پوری دنیا کے لیے. تو یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ جو موسٹ ڈیولپڈ ملک ہیں, امریکہ ہے, آسٹریلیا ہے, یورپ ہے, اسکینڈینیویا ہے, وہاں پہ بھی ہماری سرجری کے آلات یوز ہو رہے ہیں. اور تھرڈ ورلڈ کنٹری میں افریقہ سے لے کے افغانستان تک ہر جگہ, کیونکہ جہاں جہاں بھی ڈاکٹرز ہیں, ہاسپٹل ہیں, آپریشنز ہوتے ہیں, تو سیالکوٹ کے بنے ہوئے سرجیکل ایکوپمنٹس ہیں. ہاں تو الحمدللہ. اس کے بعد چوتھی ہماری جو پروڈکٹس ہیں وہ لیدر گڈس ہیں. لیدر میں ہمارے ہاں لیدر گلوز بنتے ہیں جو مختلف قسم کے گلوز ہیں. 2 قسم کے نارملی ان کو, ایک فیشن گلوز ہوتا ہے جو لیدر کے گلوز دنیا میں پہنے جاتے ہیں, کپڑے کے بھی ہیں, اور ایک ورک ویئر کا گلوز ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی ورکرز ہیں کمپنیوں کے وہ گلوز پہنتے ہیں سیفٹی کے لیے, کہ اگر انہوں نے بجلی کا کام کرنا ہے یا پلمبنگ کرنی ہے یا ایون آئل کمپنیز ہیں ان کے کوئی بھی کام جو ہے وہ اس میں انہوں کو پروٹیکشن کے لیے گلوز چاہیے. وہ بھی پاکستان سیالکوٹ میں بہت بڑی انڈسٹری ہے جو ورک ویئر, وہ یونیفارم بھی بناتی ہے, ورکرز کا یونیفارم بناتے ہیں, اسپیشلائز یونیفارم ہوتا ہے, اور گلوز بناتے ہیں. تو یہ اس کے بعد موٹر بائک, پوری دنیا میں جو موٹر بائک آپ کو پتہ ہے بائکرز آپ نے دیکھے ہیں یورپ میں, امریکہ میں, ہاں تو انہوں نے وہ پہنا ہوتا ہے, ایک اسپیشل سوٹ ہے ان کا کہ وہ خدا نخواستہ اگر ان کو کوئی گر جائیں تو اسکریچ وغیرہ نہ لگیں, اور جو ہے نا وہ خراب نہیں ہوتے بارش میں. ہاں لیدر ویئر میں وہ پروٹیکشن کا وہ الحمدللہ پاکستان اس میں لیڈنگ پلیئر ہے. پوری دنیا میں جتنی سپلائی ہے موٹر بائک کی, سوٹوں کی اور شوز کی, بڑے لانگ شوز ہوتے ہیں وہ پہنتے ہیں, یہ سیالکوٹ میں الحمدللہ بہت بڑی انڈسٹری ہے. ٹوٹل ایکسپورٹ ہے سیالکوٹ کی اس وقت 2.6 بلین. ہم امید کر رہے ہیں کہ اس سال پر اینم بلین, ہم امید کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم یہ جو سال ابھی گزرا ہے جون میں, اس میں ہماری جو اپریل تک رپورٹ تھی اس میں 30% انکریز تھی سیالکوٹ کی. یہ بھی بہت بڑی بات ہے. میں آپ کو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہم. پورے پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے 2019-20 سے 2020-21 میں پہلے 9 مہینے میں 3 کوارٹرز میں وہ بڑی ہے 14%. پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ پچھلے سال میں بڑی ہے 14%, اور ہماری 33% بڑی ہے, ڈبل آف نیشنل ایوریج. ہاں تو 14% بڑی. ہاں اور ہماری, میں سائٹ میں جب گیا ہوں, سائٹ والوں سے بات ہوئی, عبدالہادی جو ہیں آپ کے, جی وہ کہتے ہیں ہم تو آپ فرصت ہی نہیں ہے ہمارے پاس. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. تو یہ دیکھیں یہ اللہ کی خاص رحمت ہے. اچھا جی آپ اجازت دیں تو ایک بریک لے لیں کیونکہ ٹی وی کی ضرورت ہوتی ہے. ناظرین کرام یہاں لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ جوائن کر کے ہیں خرم اسلم بٹ صاحب جو سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے اس چیمبر کے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے وقت عنایت فرمایا. تو پھر درخواست گزار ہوں قیصر اقبال بریال صاحب سے کہ اپنی گفتگو جاری رکھیں. جی ہم ایکسپورٹ کی بات کر رہے تھے کہ جی پاکستان کی ایکسپورٹ 14% بڑھی ہے, اور الحمدللہ سیالکوٹ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ 32% انکریز ہوئی ہے, جو کہ واقعی ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم اتنا ہی کم ہے. اور یہ ان دنوں میں بڑی ہے جب کہ پوری دنیا میں کرونا کی وجہ سے حالات بہت متاثر تھے,
اور یقیناً یہ ہماری اللہ کا کرم ہے, ہماری محنت ہے, اور گورنمنٹ کی پالیسیز جو انہوں نے ہمیں دی ہیں, اس میں بھی انہوں نے کرونا کے دنوں میں جو ہمیں ہیلپ کی اور فیکٹریاں بند نہیں ہونے دی, بڑی محنت کر کے ہم نے فیکٹریاں کھلی. اگر بند ہو جاتی تو ظاہر ایکسپورٹ ہی نہ ہو سکتی, اور اس کا ایڈوانٹیج ہمیں یہ ملا کہ جب دنیا دوسری بند تھی تو لوگ ہماری طرف جو آئے وہ لوٹ کے آئے, اور انشاءاللہ اب وہ آئے ہیں تو اب یہی رہیں گے, اب وہ جاتے نہیں ہیں, جائیں گے نہیں انشاءاللہ. سیالکوٹ کے لوگ بڑے محبت کرنے والے لوگ ہیں, بڑے اچھے تعلق رکھتے ہیں اپنے کسٹمرز کے ساتھ بھی. تو یہ 4 لیدر کی بات ہوئی, 4 کی, اور 5واں اس کے بعد یہ ہماری انڈسٹری ہے جو چھوٹی چھوٹی ایلائڈ انڈسٹریز ہیں, جیسے کٹلری کی انڈسٹری. آپ کو پتہ ہے کہ وزیر آباد بھی ہمارے ساتھ ہے, اور سیالکوٹ کے اندر بھی کٹلریز کی فیکٹریز ہیں. پھر ابھی رات کو ہی میں ایک دوست کے ہاں گیا, ان کا میوزیکل انسٹرومنٹس کا کام ہے, تو میوزیکل انسٹرومنٹس کی اچھی خاصی بڑی انڈسٹری ہے یہاں پہ. یہ آپ حیران ہوں گے, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا سیالکوٹ میں. نہیں, 2 باتوں کا ہمیں نہیں پتہ تھا. ایک تو جو آپ نے بتایا کہ جو اسپورٹ ویئر جو کا لفظ نیا استعمال کیا, جی, ایک آپ نے جو یہ بتایا کہ یہ تو ہمیں پتہ ابھی پتہ لگ گیا تھا کہ بائک کا جو سسٹم ہے آپ بناتے ہیں, وہ تو ہمیں کسی نے انہوں نے بتا دیا تھا جو موجود تھے, لیکن وہ بھی ہمیں پتہ نہیں تھا. لیکن یہ میوزک والی بات تو بہت ہی نئی ہے. یہ بالکل نہیں ہے, لوگوں کو نہیں پتہ. سیالکوٹ میں ایک اچھی خاصی انڈسٹری ہے, وہ جو میوزیکل انسٹرومنٹس بناتے ہیں, اور بڑے پوری دنیا میں ان کا نام ہے. جو وہ پائپ بینڈز ہم دیکھتے ہیں اسکاٹ لینڈ کے, جی, اور جو وہ بجا رہے ہوتے ہیں, وہ بھی الحمدللہ سیالکوٹ کے بنے ہوتے ہیں. کسی زمانے وہ ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ہے. اگر ہم اسکاٹ لینڈ جائیں جی بالکل, تو ہم لوگ کہہ دیں گے بھئی ہمارا بنا ہوا ہے. ہاں, اور میں نے ان کے ہاں اتنے زبردست قسم کے گٹارز دیکھے ہیں, وہ بھی ہمارے یہاں پہ بنتے ہیں, اور ایسی وہ کوالٹی ہے ان کی کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے. ایک بہت بڑی انڈسٹری جو ہم ابھی میں آپ کو بتاؤں گا, آپ حیران رہیں گے کہ بیجز کی انڈسٹری ہمارے سیالکوٹ میں. اچھا, بیجز کو تو یونیفارمز جو ہیں, اور بڑی بڑی دنیا کی جو بیجز آپ لگاتے تھے جب وائس پریزیڈنٹ بنتے تھے تو ہمیں ایک بیجز یہاں لگتا تھا. اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ دنیا کی بڑی بڑی آرمی کے جو بڑے بڑے جرنیل ہیں, ان کے کندھے پہ جو بیج لگے ہوتے ہیں اور چھاتی پہ وہ ہمارے بنے ہوتے ہیں. تو الحمدللہ مائی کمپلیمنٹ سر, بہت ساری چیزیں ہیں. اچھا جی, ہمارے ساتھ میں اعجاز غوری صاحب نے, جو سابق وائس چیئرمین ہیں, سینئر وائس چیئرمین ہیں اس ایسوسیشن کے, اور پاکستان اسپورٹ گڈس کے یہ چیمپئن ہیں, تو ان کو میں خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے بعد میں جناب محترم خرم اسلم بٹ صاحب سے کہنا چاہتے ہیں کہ بتائیے جو بات آپ ہمارے صدر صاحب فرما رہے ہیں, آپ کے صدر صاحب اور ہمارے صدر صاحب ہم سے قبول کر لیتے ہیں, اپنا بھی صدر صاحب قبول کر لیتے ہیں. تو یہ بتائیے کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ اس کی میں سچ تو ہے وہ, لیکن اس کی تصدیق مزید آپ کیسے کریں گے؟ جی, بیسیکلی میں تائید کرتا ہوں جو پریزیڈنٹ صاحب نے فرمایا ہے. نہ صرف وہ جو اسکاٹ لینڈ میں میوزیکل انسٹرومنٹ یوز کرتے ہیں, بیسیکلی ان کے جو یونیفارمز ہیں وہ بھی سیالکوٹ سے بن کے جاتے ہیں. اور یہ ایک جی بینڈ والے جو پہنتے ہیں نا, وہ یہ انڈسٹری جو ہے لمیٹڈ ہے سیالکوٹ میں. بالکل تھوڑے سے لوگ ہیں جو اس انڈسٹری سے وابستہ ہیں, لیکن ان کے پاس بزنس بڑا اچھا ہے اور بڑی کوالٹی کا کام کرتے ہیں. کتنا اس کا میں نے حجم ہوگا ایگزیکٹلی تو فگر اس وقت میرے پاس نہیں ہے, لیکن اتنا تو نہیں ہے جتنا بلین ہو سکتا ہے. 1 بلین پہ ملینز میں ہوگا, ملینز چھوٹا کام ہے, ملینز آف ڈالرز کا بزنس. یوز بھی تو کم ہے نا وہاں, دنیا بھر میں بھی یوز ہے کہ بہت ایک اسپیشلائز نیش ہے وہ جو اس میں. اسی طرح جو پریزیڈنٹ صاحب نے فرمایا بیجز کا, یہ انڈسٹری ایک علیحدہ انڈسٹری ہے بیجز کی. یہ بیسیکلی پوری دنیا میں ہمارے بیجز جاتے ہیں جو کہ مختلف ہوتے ہیں, کچھ کے کندھے پہ لگے ہوتے ہیں, کچھ کے فرنٹ پہ لگے ہوتے ہیں. تو یہ ایک علیحدہ انڈسٹری ہے جو کہ ہماری آرمی بھی استعمال کرتی ہے. جی بالکل کرتی ہے. اس کے علاوہ آرمی کے جو یونیفارمز ہیں, ان کے پروٹیکٹیو گیئرز جو ہیں وہ بھی سیالکوٹ میں پروڈیوس ہوتے ہیں. مزید سیلری جو آئٹمز ہیں, جو گھوڑوں سیلری اس کو آئٹمز کہتے ہیں, جی سیلری آئٹمز, جو مختلف ایسیسریز ہیں ان کی گھوڑے پہ بیٹھنے کے لیے سیٹ ہوتی ہے, وہ تیار ہوتی ہے, اس کی باقی ایسیسریز تیار ہوتی ہیں. اس کی سب سے بڑی مارکیٹ کہاں ہے؟ یورپ میں, امریکہ, پوری دنیا میں ہے. لوگ بڑے جو ہے جو ہارس رائڈنگ جو ہے نا, بیسیکلی اس کی ہارس رائڈنگ مین اس کی ٹرم ہے, اور اس کی آئٹمز جو ہے نا اس کو سیلری آئٹمز کہتے ہیں. اچھا جی, یہ 9 ہو گئے, پھر 10واں
दसवां सर, ये प्रेसिडेंट साहब ने आपको सर्जिकल बताया, सर्जिकल बहुत वास्ट है ना? हाँ, वो सर्जिकल बहुत बड़ी उसके आगे डेंटल आ जाता है, उसके आगे डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं, वो लैद हैं। इसके बाद वेटनरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो लैद अच्छा, हैं। ये बात भी होगी, वेटनरी भी होगी। इसके अलावा मैनिक्योर पेडिक्योर है अच्छा जी, वो भी जी, उसकी एक पूरी इंडस्ट्री है सियालकोट में। अच्छा जी, अब ये गौरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। गौरी साहब आप फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जनाब। बॉक्सिंग की आपने बात की, तो बॉक्सिंग से रिलेटेड ये है कि सियालकोट में अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी पूरी दुनिया के अच्छे ब्रांड्स हैं वो सारे सियालकोट से काम कर रहे हैं। और सियालकोट की जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, हाँ, उसमें आप साइकिलिंग से लेके तो साइकिलिंग नहीं हमने शामिल की थी। साइकिल मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, इसकी एक्सेसरीज लाइक ग्लव्स, उसका साइकिलिंग वियर। हाँ हाँ, अच्छा ठीक हो गया। ठीक है जी। मोटरसाइकिल तो शायद ये हमारे गुजरावाला में बनती है। जी जी, लेकिन मोटर बाइक की एक्सेसरीज सियालकोट में सुधार में बनती है। सही है। मोटर बाइक शूज से लेके अच्छा, अदर ये कहते हैं एक्सेसरीज। कि ये इसका एक लफ्ज़ इस्तेमाल उन्होंने हमें बताया गुजरावाला, जब चैम्बर में गए तो उन्होंने कहा साहब ये गोल्डन रिंग है, गोल्डन ट्रायंगल। ये गोल्डन जी ट्रायंगल, हाँ। ये एक हमारा जो 3 शहर हैं वो उनका एक ट्रायंगल बनता है जीटी रोड के ऊपर, तो इसको जो है ना हम गोल्डन ट्रायंगल का नाम देते हैं। और आपने देखा है कि यहाँ पे तीनों शहरों में गुजरात, गुजरावाला और सियालकोट को जब आप ट्रायंगल बनाते हैं तो ये सारा इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं। गुजरात के फ़ैन पूरी दुनिया में मशहूर हैं, और भी बहुत कुछ बनता है गुजरात में, लेकिन फ़ैन मैं मोटी मोटी बातें अभी तक लग रहे हैं 30 साल 40 साल हो गए, ज़रा नुकसान ख़राब नहीं होता। अब फर्नीचर में गुजरात आगे बढ़ रहा है। अच्छा, ये 2-3 चीज़ें। अब सियालकोट चैम्बर की अचीवमेंट्स पे जो आपने पहला जो सवाल किया था, देखें सारे, एक तो अचीवमेंट इसकी जो फैसिलिटेशन है सियालकोट चैम्बर ने जो अपने मेंबर्स की करते हैं, बिज़नेस कम्युनिटी की करते हैं, जो उनके मसले मसाइल होते हैं वो ट्रेडिशनली हम हल करते हैं। सियालकोट चैम्बर इस लिहाज से यूनिक है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने दूसरे जो सोशल ज़िम्मेदारियाँ हैं वो भी हमने अपने ऊपर ली हुई हैं। ये बड़े बात की आपने। और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि अपनी मदद आपके तहत आप वो काम कर लें जो गवर्नमेंट नहीं कर पाती अपनी कुछ वजूहात की वजह से। हमारा मुल्क ज़ाहिर है इतना अमीर मुल्क नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हम गवर्नमेंट को कहते रहते हैं जी हमें ये चाहिए, वो नहीं बना पाते। तो उसका एक ही हल है, या हम खुद बना लें या इंतज़ार मदद करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना सबसे पहले हमने सियालकोट में ड्राई पोर्ट, प्राइवेट ड्राई पोर्ट चल रहा है, मालूम है। हमारी शिपमेंट्स यहाँ पे कस्टम हो जाती हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पे एयरपोर्ट बना, वो भी आपने बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, पूरी दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। ठीक बात। और उसमें सारे इलाके का फ़ायदा है, मुल्क का फ़ायदा है, और वो पैसे भी कमा रहा है, वापस जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है वो भी दे रहा है, और पूरे इलाके को उसकी सहूलत भी है। और बहुत बड़ा टैक्स पेयर है इस इलाके का, सबसे बड़ा टैक्स पेयर, 1 बिलियन साल का टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को। नाज़रीन किराम, ये लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे से जाने से पहले जो गुफ्तगू हम कर रहे थे उसमें हमने एक क्रिटिकल सवाल ये करना है, क्योंकि ये बात ये है कि जो कराची में एक वाक़या हुआ था बल्दिया टाउन का, उसकी वजह से दुनिया ने हम पर उसके एक बहाना बनाकर हम पर सैंक्शन लगाई। जिस तरह से कि हमें हॉकी में हम नंबर 1 थे दुनिया में, तो हॉकी में फिर टर्फ लाकर हमें हमारे हॉकी को तबाह बर्बाद कर डाला। अब वो ये सोच रहे हैं कि साहब दरवाजे इस तरह से खोले हैं और दरवाजे बाहर से खोले। तो गौरी साहब आप इस पर कुछ तबसरा करना फरमाएंगे। आपने वो उस वाक़े की बात की जिससे हमारी लेदर इंडस्ट्री पे थोड़ा सा सैंक्शंस के हवाले से उसमें कुछ चीज़ें हमने इम्प्लीमेंट कर ली हैं सोशल कंप्लाइंस के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह सियालकोट की लेदर इंडस्ट्री इस पर प्रॉपर काम कर रही है, फुली कंप्लाइंट है। और अल्हम्दुलिल्लाह सियालकोट में मोर देन 100 ब्रांड्स काम कर रहे हैं, और उसकी यही एक वजह है कि ब्रांड्स का आना, हमारी सोशल कंप्लायंस, CSR जो है हमारा वो प्रॉपर है। मैं ये बात आपसे आज करके जानना चाहता हूँ कि जिस किस्म के ये सैंक्शन हम पे लगाते हैं किसी ना किसी बहाने से, कि ताकि हम इसमें उठ रहे हैं तो यहाँ पर इनको यहाँ पर इस तरह से रोको, यहाँ पर इस तरह रोको, अपने स्टैंडर्ड बना देते हैं। जो हम क्यों नहीं अपने स्टैंडर्ड बना सकते जो कि इनको काउंटर कर सके और उनसे मुतालबा कर सकें कि हम आपकी चीज़ उस वक्त ख़रीदेंगे जब आप ये हमारे स्टैंडर्ड पूरे कर सकें। स्टैंडर्ड्स में कोई ऐसी वो मसला नहीं है, इसलिए कि पूरी दुनिया में जो बिज़नेसेस हैं उनको सर्टन स्टैंडर्ड्स के ज़रिए चलाया जाता है। 2 किस्म के स्टैंडर्ड्स होते हैं। एक होता है कि जो आपने जो प्रोडक्ट बनाई है वो एक सर्टन स्टैंडर्ड पे होना चाहिए,
کہ آپ نے اگر بیچنی ہے جیسے آپ جو ایکسیلنس آپ حاصل کر چکے ہیں بہت سی چیزوں میں، تو آپ اسٹینڈرڈ اس کے تو بنا دیں نا. جی ایسی بات ہی ہے، میں بھی اسی طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ جو کوالٹی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں الحمدللہ ظاہر ہم پوری کر رہے ہیں، اسٹینڈرڈ فالو کر رہے ہیں، تو اسی لیے ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں، ورنہ ہر ملک کے اپنے قانون ہیں. جو بات آپ نے سوشل کمپلائنسز کی ہے وہ دیکھیں یہ ایک ایوولوشن پروسیس ہے. ملک جب ترقی کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ وہ اپنے بہت ساری چیزوں کو ان کو چھوڑنا پڑتا ہے جو بیڈ پریکٹسز ہوتی ہیں. شروع میں آپ جب شروع کرتے ہیں تو وہ جیسے چائنا نے بھی پہلے ایسے کیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو پہلے ڈیولپ کیا، انہوں نے کوئی انوائرمنٹ کی پرواہ نہیں کی، ڈیولپ کرتے رہے ہیں. اور دوسرے ملکوں میں بھی ایسے ہوتا ہے، یورپ میں بھی پہلے ایسے، جاپان نے ایسا کیا، کوئلے سے بجلی پیدا ہوتی تھی، وہاں پہ بڑے برے حالات تھے. تو ہمارے ہاں بھی یہ ہے کہ اب چونکہ ہم اس پروسیس سے گزر رہے ہیں اور یہ ہمارے لیے اچھا ہے، ہم اس کو تنقید کی نظر سے نہ دیکھیں تو بہتر ہے، اس لیے کہ ہمارے لیے اچھا ہے. ہم ان کو فالو کریں گے تو ہم وہ چیزیں وہ فالو کر لیں گے، جلدی اچیو کر لیں گے جو یورپ نے 50 سال لگا دیں گے تو 50 سال نہیں. یہ تو کمپٹیشن ہے انشاءاللہ، قدغن کی ایسی کوئی صورت وہ بات نہیں ہے. دیکھیں نا اس میں اب جو بلدیہ والا واقعہ تھا اس میں تو قصور تو ہمارا اپنا نکلا نا. تو ہمارے ملک میں اس لیے کہ وہ 250 لوگ وہاں پہ 250 تو ہم نے کہا جی اس میں آگ لگ گئی. اب پتہ چلا کہ آگ لگی نہیں، لگائی گئی تھی اور فائر بریگیڈ کو کام نہیں کرنے دیا. ہاں کام نہیں کرنے دیا. تو یہ تو جرم تھا ہمارا. ظاہر ہے انٹرنیشنل جو ہمارے کسٹمرز ہوتے ہیں ان کی، اب آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ان کے اوپر بڑے پریشرز ہیں. جو چیز دکان میں بکتی ہے، جو اس کا اونر ہے، جس کی وہ کمپنی ہے، اس پہ بڑے پریشرز ہوتے ہیں. اگر فرض کریں ان کو پتہ چل جائے کہ یہاں پہ جو ہے نا وہ فیکٹری ورکرز کو آپ اچھے طریقے سے ٹریٹ نہیں کرتے کسی ملک کے بارے میں، جیسے بنگلہ دیش میں بھی فائر لگی تھی، وہاں پہ بندیاں لگی، تو اس کی پھر وہ سوشل پریشر کی وجہ سے اپنا نام بچانے کے لیے آپ کو بتاتے ہیں کہ بھئی پراپر طریقے سے کام کرو، فیکٹری میں فائر ایگزٹس رکھو، فیکٹری میں کمپلائنسز کرو. اور یہ ہمارے لیے بہتر ہے اس لیے کہ ہم اپنی ورک فورس بچا رہے ہیں، ہم ان کے لیے یہ کام نہیں کر رہے. اور میں ایک بات اور بتا دوں آپ کو، ہمارے ملک کے جو اپنے قانون ہیں ان میں یہ ساری چیزیں پہلے سے موجود ہیں، لیکن ہم کرتے نہیں ہیں. اسی وقت کرتے ہیں جب باہر سے پریشر آتا ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے خرم اسلم بٹ صاحب سے، بہت خوبصورت نام ہے ان کا، فرمائیے آپ اس میں میں نے جو بات ایک نہیں کی ہے کہ آپ بھی، میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک تو اپنے آپ کو ایٹمی ملک کا اعلان کرے. ابھی تک ہم من کرتے ہیں، اور اپنی طاقت کو ایک بحال کر کے ایک خود مختار ملک بنے. جب آپ اپنا اسلحہ خود بنا رہے ہیں، اپنے جیٹ طیارے بنا رہے ہیں، آپ کے بہت سی چیز، اب شپنگ میں تھوڑا سا ہم کمزور ہیں، ادروائز ہم اپنی سیکورٹی کو بحال کر چکے ہیں. اور اب ہمیں بحالی جو ہے وہ ہماری اکنامی کی بحالی ہے، جس کی وجہ سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اب یہ معاملہ جو ہے وہ اس طرح سے بوسٹ کرے کہ جس طرح سے کہ ہم نے ایٹم بم بنایا تھا. تو اب ایک تو یہ ہے کہ ہمارا یہ بات معلوم ہونی چاہیے دنیا کو کہ ہم ایک طاقتور ملک ہیں، اور ہمارے ساتھ میں ڈیل کرتے ہوئے آپ کو ادب آداب کا خیال رکھنا پڑے گا. تو اس کے بعد میں پھر ہمارے اسٹینڈرڈ بھی بنتے جائیں گے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کیونکہ یہ فکر اقبال کا معاملہ ہے، یعنی اقبال کا شہر ہے جہاں سے فکر پیدا ہوئی پاکستان کی، تو وہاں سے یہ فکر بھی پیدا ہونی چاہیے کہ ہمارے اسٹینڈرڈ ہم متعین کریں. بیسیکلی میری فیلڈ بھی ہے جس پہ ٹاپک پہ آپ بات کر رہے ہیں، سوشل کمپلائنسز پہ. دیکھیں انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو فالو کرنا ہمارے ہر آرگنائزیشن کی ریکوائرمنٹ بھی ہے، اور وہ کرتے بھی مجبوری ہے. مجبوری نہیں ہے، آئی ایم سوری، دس از ناٹ مجبوری. دیکھیں یہ فارن کسٹمرز کی، بائرز کی ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے، ایز ویل ایز یہ ہمارے لوکل جو لیبر لاز ہیں یہ اس کے اندر بھی مینشن ہے. دو کہ ہم اتنی دیر تک اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے جب تک ہمیں باہر سے پریشر نہیں پڑتا. تو یہ میں اس کو انڈورس کرتا ہوں کہ یہ کوئی فارن امپوزڈ سٹینڈرڈز نہیں ہیں، یہ ہمارے لیبر لا کے اندر موجود ہیں. لیکن انفارچونیٹلی پاس میں لوگ نہیں کرتے رہے. لیکن آئی کین ایشور یو سیالکوٹ میں میجورٹی آرگنائزیشنز جو ہیں سوشل کمپلائنٹ ہیں، اور اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں. مولوی صاحب آپ فرمائیں کہ جو میں نے سوال کیا ہے وہ بات یہ ہے کہ گفتگو جو آپ سے پہلے ہوئی تھی اسی سے میرے ذہن میں جنریٹ ہوا کہ اس شہر میں جہاں کی فکر پیدا ہوتی ہے پاکستان کو بنانے کی، اس میں بہت سی باتیں اور بھی. اب جیسے انہوں نے کہا کہ ہم نے ایئرپورٹ بنایا، انہوں نے کہا کہ ہم نے جو پریکٹیکلی نظر آ رہا ہے، اور جس نے ہمیں مجبور کیا ہے کہ آپ کے شہر میں جیسے ہم جیسے آدمی جو دنیا بھر میں پھر آئے لیکن اپنے علامہ اقبال جس کے ہم فالوور ہیں اس کا شہر بھی نہیں دیکھا. تو آج ہم دیکھنے کے لیے یہاں آئے ہیں، اس لیے پھر ہم نے کہا چیمبر میں جائیں.
تو آپ فرمائیے کہ آپ سے جو گفتگو ہوئی اس میں پھر آپ نے یہ بات اٹھائی تھی کہ ہم پہ یہ سینکشنز لگاتے ہیں اور ہم پہ غیر ضروری طور پر جو سینکشنز کا وہ اس حوالے سے نہیں جو آپ اس کو غلط چیزیں سے پروڈکٹ نہ کریں، کیونکہ وہ سوشل کمپلائنس کی آپ سے بات ہو رہی تھی. سینکشنز میں اس میں یہ ہوتی ہیں کہ وہ ہر چیز ہماری جو پروڈکٹ ہے وہ جس جگہ پہ جا کے یوز ہونی ہے وہ تو اپنے اس حوالے سے ہمیں اسٹینڈرڈس دیتے ہیں نا، باہر کی مرضی کیونکہ ان اسٹینڈرڈس کو ہم نے میٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور دوسری جو آپ نے ٹھیک ہے جی. تو باقی رہی سیالکوٹ کی بات فکر اقبال کے حوالے سے، تو اقبال نے جو فکر دی اور قائد اعظم نے اس فکر کو اس خواب کو پورا کیا، اور اسی فکر کے بنا پہ ہم سیالکوٹ کے جو لوگ ہیں وہ الحمدللہ ایک معاشی سپاہی ہیں اس ملک کے، اور جس طرح سرحدوں پہ فوجیں ہیں ہم ایک اپنے معیشت کے سپاہی ہیں، اور اس کو پاکستان کے لیے فارن ایکسچینج کما رہے ہیں الحمدللہ. اچھا جناب محترم قیصر اقبال بریال صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے انتہائی مصروفیت کے باوجود آپ نے وقت دیا. خرم اسلم بٹ صاحب میں آپ کا مشکور ہوں کہ انتہائی آپ نے مصروفیت کے باوجود مجھے دیکھا کہ آپ دیر سے بھی آئے لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے وقت تو دیا نا، تو ہم اس کو مشکور ہیں. ہمیں محمد اعجاز غوثی صاحب سے ہم پہلے بھی مل گئے اور ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھ لیا تھوڑا بہت، اور اس کے بعد میں ہم نے سوال بھی جنریٹ ان کی گفتگو سے کیے ہیں. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ جو سیالکوٹ کی خدمات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. یہاں اقبال میں نے جو پاکستان کا مفکر ہے وہ یہاں پیدا ہوا، اور اس کے علاوہ جو انہوں نے اپنے جو نئی باتیں کی ہیں جو کہ کرنی چاہیے، اگرچہ اس میں تھوڑا سا کاٹی نے بھی کام کیا ہے کہ اس نے اپنے وہاں پر جو برج بنایا ہے، ایک پل بنایا ہے، لیکن وہ بہت چھوٹی چیز ہے ان کے مقابلے میں. ایک روڈ بھی بنا دیا ہے جو کم سے کم 7 جو ہیں بارشوں کو برداشت کر گیا، کیونکہ وہ انہوں نے اپنے پیسوں سے بنایا تو وہ بہت خیال کیا انہوں نے، تو وہ صحیح بنایا. تو اسی طرح سے انہوں نے ایئرپورٹ بنایا اور انہوں نے پھر ڈرائی پورٹ بنایا، جو بڑی بات ہے، جو ان کے کریڈٹ میں بہت سارے بات جاتے ہیں. اور یہ اس بات کا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شہر کو وہ دنیا بھر کے اندر روشناس کرانا چاہیے کہ ہمارا ایک آئیڈیل شہر ہے. ناظرین کرام، اس کے بعد اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.